یہ جو گھٹنوں میں درد ہے 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں ان میں گھٹنے متاثر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ جن کا وزن زیادہ ہے ان میں متاثر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ جن کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہے، یا پھر ایسے لوگ جن کو زندگی کے کسی حصے میں گھٹنے کی چوٹ لگی ہوئی ہو، ان کا گھٹنا خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ جو دو ہڈیاں ہیں، اوپر والی اور نیچے والی، ان میں درمیان میں جو نرم ہڈی ہے، جو جھلی ہے، جو جیل ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر پیشنٹ کو پین سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب اس کا ٹریٹمنٹ میڈیسن، پھر انجیکشن اور پھر آپریشن۔ اب ڈیفرنٹ انجیکشنز آ گئے ہیں جنہیں ہم جیل کے انجیکشنز کہتے ہیں، جو پیشنٹ کو لگانے سے کافی ان کو فرق پڑ جاتا ہے۔ ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، آج کل آپ دیکھتے ہوں گے عمومی طور پہ گھروں میں بزرگوں کو نی جوائنٹ کے درد ہوتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہوتے ہیں، تو وہ مختلف قسم کے انجیکشنز لگواتے ہیں اور گھر میں پڑی ہوئی جو درد کی مختلف گولیاں ہیں وہ ان کے لیے کھا لیتے ہیں اس مقصد کے لیے، حالانکہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ٹیکے اور یہ جو دوائیاں وہ اپنی طرف سے خود استعمال کرتے ہیں، یہ کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آج ہم آئے ہیں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کے پاس۔ ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا کرنا چاہیے جب آپ کو نی جوائنٹ کی پرابلم ہو، تو یہ انجیکشنز لگوانے چاہیے یا نہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، ظاہر صاحب آپ کا اور آزاد ڈیجیٹل کا شکریہ جناب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگ جو ہیں ان کو جب نی جوائنٹ کے پینز وغیرہ ہوتے ہیں تو بڑے ہیوی انجیکشنز لگواتے ہیں، درد کی دوائیاں کھاتے ہیں، کتنی خطرناک ہوتی ہیں، کیا نقصان ہوتے ہیں ان کے؟ ظاہر صاحب، جس طرح آپ نے شروع میں کہا، یہ اس سوال کے دو حصے کر لیتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ نی جوائنٹ پین، تو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ کیوں ہوتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ، اور پھر یہ جو آپ نے کویشچن پوچھا ہے بعد میں۔ یہ جو گھٹنوں میں درد ہے، گھٹنا جو ہے، نی جوائنٹ جو ہے، وہ انسانی جسم کا بڑا اہم جوائنٹ ہے، چونکہ اس کے اوپر سارا وزن آتا ہے، بندہ چلتا پھرتا ہے۔ 3-4 فیکٹرز اس کے ہیں جو وجہ بنتے ہیں۔ 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں ان میں گھٹنے متاثر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ جن کا وزن زیادہ ہے ان میں متاثر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ جن کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہے، چلنا پھرنا یا ایسے کام کاج زیادہ ہے، یا پھر ایسے لوگ جن کو زندگی کے کسی حصے میں گھٹنے کی چوٹ لگی ہوئی ہو، ان کا گھٹنا خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ ایک مرض جو زیادہ ہوتا ہے اسے آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھٹنے کی جو دونوں ہڈیاں ہیں، مثلا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں اگر، اور اس کو آپ دیکھیں تو یہ جو دو ہڈیاں ہیں، اوپر والی اور نیچے والی، ان میں درمیان میں جو نرم ہڈی ہے، جو جھلی ہے، جو جیل ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر پیشنٹ کو پین سٹارٹ ہوتی ہے۔ جو پہلی شکایت ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کے لیے بیٹھ کے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں جو بزرگ ہیں وہ نماز کرسی پہ پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس دن وہ نماز کرسی پہ پڑھنا شروع کریں تو آپ سمجھ لیں کہ ان کے گھٹنے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ نمبر 2 سائن یہ ہوتا ہے کہ وہ واش روم نیچے بیٹھنے والا جو ہمارا گاؤں میں دیہاتوں میں مشرقی ہوتا ہے وہ یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ بیٹھ کے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سو یہ ایک پرابلم ہوتا ہے۔ اب اس کا ٹریٹمنٹ اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی جو ڈیزیز ہے اس کی سٹیج ہوگی، یعنی کتنا وہ سیریس ہے۔ عام زبان میں آپ سمجھ لیں کہ جی 10% خراب ہیں، 20%، 25-50، ویسے تو اس کی 1 2 3 4 گریڈ سٹیج ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو عام زبان میں بتا رہا ہوں۔ اس لحاظ سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے میڈیسن، پھر انجیکشن اور پھر آپریشن۔ آخری جو سٹیج ہے، حتمی جو سٹیج ہے، وہ آپریشن ہے، لیکن پہلی سٹیج اور آخری سٹیج کے درمیان جو پیشنٹ ہیں ان کو ہم میڈیسن بھی دیتے ہیں اور ان کو انجیکشن بھی لگاتے ہیں۔ اب جو انجیکشن ہے اس کی ٹائپس ہیں۔ جو عام انجیکشن لگتا ہے جو صرف درد کنٹرول کرتا ہے، وہ پیشنٹ کی جو درد کی وجہ ہے، گھٹنے کی کوالٹی ہے، اس کو بہتر نہیں کرتا۔ اب ڈیفرنٹ انجیکشنز آ گئے ہیں جنہیں ہم جیل کے انجیکشنز کہتے ہیں، یا PRP انجیکشنز بڑے کامن ہیں دنیا میں، پاکستان میں بھی بڑا اب ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور وہ اچھے ہیں، جو پیشنٹ کو لگانے سے کافی ان کو فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ پین کلر کی بات کر رہے ہیں جو انجیکشنز لگاتے ہیں؟ نہیں، یہ پین کلر انجیکشن اور چیز ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ہے پین اور دوسری چیز ہے اس پین کی وجہ۔ عمومی طور پہ لوگ لگواتے ہیں وہ پین کلر، عمومی طور پہ لوگ لگواتے ہیں وہ پین کلر انجیکشن ہے، یا اسٹیرائڈ انجیکشن لگوا لیتے ہیں۔ ان کا فائدہ وقتی ہوتا ہے، وہ اس درد کی وجہ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ تو درد تو ٹھیک ہو جاتا ہے، 6 مہینے نکل جاتے ہیں، 3 مہینے نکل جاتے ہیں، پیشنٹ آ کے ہمیں کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میں نے لگوایا تھا، 4 مہینے بعد میں پھر اسی سٹیج پہ ہوں۔ اور بہت سے پیشنٹ گھبراتے بھی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں جی نہیں انجیکشن ہی لگوانا۔ وجہ یہ بنتی ہے کہ کسی ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے انجیکشن لگائے اور اب 3 مہینے بعد دوبارہ درد شروع ہو گئی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ انجیکشن لگوایا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کس قسم کا انجیکشن لگوایا، پلس کس سٹیج پہ انجیکشن لگوایا۔ یہ 2 سوال بڑے اہم ہوتے ہیں اس میں۔ یہ کب لگوانا چاہیے، کس قسم کا لگوانا چاہیے؟ دیکھیں، وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب جو لیٹسٹ چیزیں ہیں ان میں جو اس مرض کی وجہ ہے، یعنی گھٹنے کی جو کوالٹی ہے، جو نرم ہڈی ہے، جو جیل ہے،
اس کو بہتر کرنے والے انجیکشنز ہیں, جیسے PRP انجیکشنز ہیں, پلیٹلیٹ رچ پلازما انجیکشن انہیں کہتے ہیں, وہ بڑے اچھے ہیں. اس میں جیل کے انجیکشنز آتے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, وہ مناسب ہیں, وہ لگوانے چاہیے بجائے درد کے ٹیکوں. کیا ایسی ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے کہ جو گھٹنوں کے درد کی اصل وجہ ہے وہ جیل جو ہے اس کو ریکور کیا جا سکے یا وہ جیل دوبارہ پیدا کروائی جا سکے؟ وہی ٹیکنیکس ہے نا. PRP اس میں سے ایک ٹیکنیک ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ گروتھ کو پروموٹ کرتی ہے, اس جیل کو, اس نرم ہڈی کو بہتر کرتی ہے, سو گھٹنا آپ کا بہتر ہو جاتا ہے. یا اسی طرح وہ جو جیل کے انجیکشنز ہیں وہ یہی ٹیکنیکس ہیں بیسیکلی. اچھا, آپ نے بتایا کہ انجیکشن وہ لگاتے ہیں جو لوگ, وہ پین کلرز ہوتے ہیں, تو وہ ان کا وہ جو اصل کاز ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیا یہ جو انجیکشن وہ لگواتے ہیں ان کو کسی اور طریقے سے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں, لائک گردوں پہ اثر ہو جائے یا ادھر ادھر کوئی مسئلہ ہو جائے؟ دیکھیے اس کویشچن کو جس طرح آپ نے شروع میں ایک بات کی نا کہ گھروں میں پڑی ہوئی درد کی دوائیاں یا انجیکشنز, یہ چیزیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کا نقصان کتنا زیادہ ہے. اس لیے ظاہر ہے میں بطور آرتھوپیڈک سرجن دیکھتا ہوں, ہوتا یوں ہے ہمارے ہاں کہ ایک شخص کو کسی ایک گولی سے فائدہ پہنچتا ہے, اس کے بعد اس کے ذہن میں ہر مرض کا وہ علاج بیٹھ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے پارک میں بیٹھی خواتین ایک دوسرے کو نسخہ بتا رہی ہوتی ہیں, محلے میں فنکشنز میں شادی بیاہ میں خواتین بتا رہی ہوتی ہیں بھئی یہ گولی میں نے کھائی تھی. عام طور پہ ایک گولی بڑی جسے کہتے ہیں NSAIDs انہیں ہم کہتے ہیں, نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری, وہ بڑی یوز ہوتی ہیں گھروں کے اندر. پیراسیٹامول بڑی یوز ہوتی ہے, اس کو بڑا عام سمجھا جاتا ہے, لوگ اس کو کھاتے ہیں, لیکن اس سے لیور بڑا متاثر ہوتا ہے. پھر سب سے بڑھ کے اس سے لوگوں کا سٹمک متاثر ہو جاتا ہے. ایک لمبا عرصہ جب لوگ یہ گولیاں لیتے ہیں درد کی تو ان کا سٹمک بہت متاثر ہوتا ہے, اور سٹمک میں السرز بن جاتے ہیں, سٹمک میں بلیڈ ہو جاتا ہے, سٹمک میں ان کو جلن بڑی زیادہ رہنے لگ جاتی ہے. اور اس کی وجہ پیچھے یہی ہوتی ہے کہ وہ بنا تشخیص کے اور بنا ڈاکٹر کو دکھائے لمبے عرصے سے بس درد کی گولیاں لے رہے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہی مرض کا علاج ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ درد کی گولی لینے کی بجائے آپ اس مرض کی تشخیص کروائیں اور آپ کے نسخے کے اندر اس مرض کی دوائیاں بھی شامل ہوں, صرف درد کی دوائیاں شامل نہ ہوں. اچھا, گھٹنوں کے جو مسائل, جو درد کی ہم نے بات کی شروع میں بھی, یہ آج کل ہمارے جو بزرگ ہیں ان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. کیا کوئی ایسا بھی طریقہ کار ہے کہ لائک اب اوبیسلی مجھے بھی فیوچر میں نظر آ رہا ہے, خدا نہ کرے ایسا کچھ ہو, کوئی ہم ڈائٹ کو ایسا کنٹرول کریں یا اپنی فزیکل ہیلتھ کو ایسے کنٹرول کریں کہ یہ گھٹنوں کے جو مسائل ہیں یہ پیدا ہی نہ ہوں 40s کے بعد؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ویسے تو اوور آل میں صحت کی بات کرتا ہوں اور اسپیسیفکلی گھٹنوں کے مسائل. نمبر 1, آپ کی ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے. آپ کی ڈائٹ میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم سے ریلیٹڈ چیزیں ہونی چاہیے. مثلاً دودھ ہونا چاہیے آپ کی ڈائٹ میں, فروٹس ہونے چاہیے آپ کی ڈائٹ میں. یہ جو ہم جنک فوڈس کھاتے ہیں, پیزا برگر, یہ چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے, اور آپ گھر کا صحت مند کھانا کھائیں. پہلی بات تو یہ ہے. نمبر 2, آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. آپ آدھا گھنٹہ 45 منٹ واک کریں. بدقسمتی سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ سارا اب بہت زیادہ, اس کو ہم برڈ بولتے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل. اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ کبھی اگر گھر سے نکل کے بازار میں کوئی چیز لینے چلے جاتے تھے, اب اگر آپ جائیں تو کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب, یا آپ کو وہ کہے گا میں آپ کو موٹر سائیکل پہ لے جاؤں. یعنی اپنے گھر سے 4 قدم لوگ دور نہیں چلتے. گاڑی جو ہے وہ دفتر کے آخری کونے تک آتی ہے لوگوں کو چھوڑنے. جو تھوڑی بہت فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی پارکنگ سے لے کے دفتر تک, اب وہ بھی نہیں ہوتی. سو آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں. نمبر 3, اپنا ویٹ کنٹرول کریں. آپ کی اگر ایک گاڑی ہے, اس کی ڈگی میں آپ 4 من کی چیزیں رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوگا اس بیچاری کا اشر. اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے, آپ کے گھٹنوں پہ زیادہ بوجھ ہے. آپ کو اگر مرض ہے, میں ایک آپ کو سادہ فارمولہ بتا رہا ہوں, آپ اپنا ویٹ کنٹرول کر لیں 10 کلو, آپ کے 50% سے زیادہ مسائل نیچے آ جائیں گے. اچھا, آخری سوال آپ سے اس حوالے سے کہ گھٹنوں کے درد کی بنیادی وجہ وہ جیل ہے جو یہ دونوں بونز کو جوڑتی ہے. کیا اگر کوئی آسٹروآرتھرائٹس یا اس طرح کا کوئی ایشو زیادہ لمبا ہو جائے تو کیا اس جیل کو ہم جو ہے وہ دوبارہ سے, وہ جس طرح ہم لیور ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں, اس جیل کو بھی ٹرانسپلانٹ کروایا جا سکتا ہے؟ ٹرانسپلانٹ سے زیادہ وہ یہی میکانزم ہے نا جو انجیکشنز وغیرہ لگتے ہیں. گھٹنے میں مسئلے کی صرف وجہ آسٹیوآرتھرائٹس نہیں ہے, یہ ون آف دا کامن ریزن ہے. باقی ریماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, گھٹنے کی چوٹ ہے, باقی چیزیں بھی ہیں, لیکن جو زیادہ چل رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے. اور جیل پروڈیوسنگ انجیکشن اور جیل پروڈیوسنگ ٹیکنیکس ہیں اس وقت مارکیٹ میں, وہ یوز کی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی وجہ سے جو گھٹنے کے درد سے جڑے ہوئے مسائل اور خاص طور پہ انجیکشنز کا جو معاملہ ہے اس بارے میں بڑی اچھی جانکاری ہوئی. تو تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ گھٹنے کے درد کی وجہ سے جو لوگ انجیکشنز لگواتے ہیں وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں ان کی صحت کے لیے, اور پھر گھر پڑی ہوئی دوائیاں
اور خاص طور پر درد کی دوائیاں جو وہ استعمال کرتے ہیں ان کی صحت پر اور زندگی پر نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔ خدا حافظ۔